اس لیے میرے دوستوں آپ ان وہابیوں کے چکر میں نہ آئیں. ان وہابیوں کے تو ایسے بڑے اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میلاد کرتے ہیں، میلاد کا کہاں ثبوت ہے؟ آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، سلام کا کہاں ثبوت ہے؟ آپ قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ لیکن میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر 10-20 حدیثیں پیش کر سکتا. اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا. اٹھاؤ مشکات باب و فضائل سید المرسلین. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورؤیا امی التی رات ہینا وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں روشنی دیکھی، اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیا. بتاؤ رسول نے اپنا میلاد خود بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان کیا. جب نبی خود اپنی پیدائش بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میلاد بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1 منٹ کا میلاد ہوا، آپ لوگ تو رات رات بھر کا میلاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی تھی، ان کی روحانیت کامل و مکمل تھی، اس لیے ان کو لمبے میلاد کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا زمانہ عہد رسالت سے بہت دور ہے اور نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک آ رہی ہے، اس لیے ہماری روحانیت بھوکی ہے، ہماری روحانیت پیاسی ہے، اس لیے ہم کو لمبے ذکر کی ضرورت ہے، لمبے میلاد کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں چلیے صاحب میلاد کے جواز کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے؟ آپ میلاد میں قیام تعظیمی کرتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ میں کہتا ہوں قیام تعظیمی کا 1-2 نہیں 25 حدیثوں میں ثبوت موجود ہے. اللہ کے نبی جب صحابہ کے درمیان تشریف لاتے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. یہ کھڑے ہونا یہی تو قیام تعظیمی ہے. اور پہلے سے اگر حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے اور اپنے حجرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے سارے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، اور جب تک سرکار اپنے حجرے میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک صحابہ کھڑے رہتے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے نبی اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، خاص اپنے بستر پر بٹھاتی. اور جب حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، خاص اپنے بستر پر بٹھاتے. نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹی نبی کی تعظیم میں کھڑی ہو رہی ہیں، صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ جب انصار کے قبیلے میں تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے. قیام تعظیمی پر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں تم ایک بھی حدیث پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو کہ تعظیم میں کھڑا ہونا ناجائز و حرام ہے. پوری وہابیت ناک رگڑ ڈالے گی لیکن حدیث کے دفتر میں سے ایک بھی حدیث وہ دکھا نہیں سکتی جس سے قیام تعظیمی کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں جب قیام تعظیمی جائز ہے تو چاہے میلاد میں قیام تعظیمی کیا جائے یا میلاد کے باہر کیا جائے، جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز رہے گی. یہ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قیام تعظیمی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے مطلق صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے. پتہ چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے. اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور میلاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں. تم اگر مزید ہو کہ نہیں صاحب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے تب ہم مانیں گے تو آؤ بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیثیں اٹھاؤ، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ رکن شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، رکن یمانی کے پاس جاؤ تو
تو یہ دعا پڑھو، حجر اسود کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور جب میزاب رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا ازمع بعدہا ابدا۔ اے اللہ اس دن تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک ایسا جام عطا فرما کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اس حدیث میں وسقنی من حوض نبی کا محمدین کے بعد صاف صاف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے۔ اور کب یہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے؟ طواف کی حالت میں۔ اور طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر حالت طواف میں جب نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے تو ہندوستان میں میلاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا کیوں نہ جائز؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں، تو فاتحہ کا کہاں ثبوت؟ صحابہ کرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے، سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کیا جس میں گھی، کھجوریں اور دہی کو ملا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ گیتا پڑھیں گے، رامائن پڑھیں گے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے۔ تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کے ذکر کو پڑھنا، یہ نبی سے ثابت ہوا۔ لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کے لیے مجوز ہے، اس حدیث کو جائز کر رہی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا اے انس ابن مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد 10 صحابہ کو بلایا، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ 300 صحابہ کرام تھے، 10 کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال کر کھاتے رہے۔ 300 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس ابن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 300 صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ اور فاتحہ یہ ہے کیا؟ یہ نادان کیا جانے فاتحہ کیا؟ فاتحہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچائے، اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ کتاب الاضاحی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی جب بقرعید کی دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اگر امت کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے؟ اور جب 2 جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اگر امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان امراتم من جہینتا جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتی تھی، اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنی ماں
کی طرف سے حج کر لوں ان کو ثواب پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا, حج کر لے ان کو ثواب پہنچ جائے گا. ایک دوسری حدیث, ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جن کا تعلق قبیلہ خثعم سے تھا. ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلہ افاحج عنہ قال حجی عنہ وذلك فی حجۃ الوداع. ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کے اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے, تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں, میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے ثواب مل جائے گا. حج لڑکی کر رہی ہے ثواب ماں کو مل رہا ہے, حج لڑکی کر رہی ہے ثواب باپ کو مل رہا ہے, اور تم کہتے ہو زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا, اس لیے ایصال ثواب بیکار ہے. تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے, ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے. یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے. اگر مردہ مسلمان ہو تو ثواب پہنچتا ہے, مردہ مسلمان نہ ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت عمرو بن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل مر گیا, اور اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پوری زندگی آپ کی تکذیب کرتا رہا, آپ سے ٹکر لیتا رہا, جنگوں میں آپ سے لڑتا رہا, ایمان نہیں لایا, مشرک تھا, شرک اور کفر پر مرا, لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو بلا کر, میرے بھائی کو بلا کر یہ وصیت کی کہ تم دونوں میری طرف سے 50 غلام آزاد کر دینا. محمد کی باتیں کہیں آخرت میں سچی نکل گئی تو بچنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں, کیونکہ میرا بھائی کافر ہے, مسلمان نہیں, لیکن اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں, میں تو آپ کا غلام ہوں. اگرچہ معاملہ میرے باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس لیے اے اللہ کے نبی اگر آپ فتویٰ دیں تو میں 50 غلام آزاد کروں, اور اگر آپ منع فرما دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کے الفاظ سنو, فیصلہ ہو جائے گا کہ ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان مسلمن فعاتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بلغہ ذلک. اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے, تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے, تم اس کی طرف سے نفلی حج کرتے, اس کو ثواب پہنچتا. مسلمان ہوتا تو ثواب پہنچتا, لیکن تیرا باپ مسلمان نہیں تھا اسی لیے ثواب نہیں پہنچے گا. جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں, ان کے باپ دادا ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ پہنچے. یہ مردہ نہیں کٹ مردہ ہے, اس لیے ان کو ثواب نہیں پہنچے گا. اور ہمارے مردے نبی کی محبت میں مرے ہیں, نبی کے عشق میں مرے ہیں, نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لے گئے ہیں, ان کے سینوں میں نبی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اس لیے جب ہمارے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب پہنچے گا. ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے, یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے. اگر مردہ مسلمان ہے تو ثواب پہنچے گا, مردہ کافر ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا. یہ کہتے ہیں چلیے صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے, تو آپ لوگ یہ بریانی کیوں بناتے ہیں, پلاؤ کیوں بناتے ہیں, زردہ کیوں بناتے ہیں, یہ ملیدہ کیوں بناتے ہیں؟ اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو غریبوں میں غلہ بٹوا دیجئے, غریبوں میں کپڑا بٹوا دیجئے, یا غلوں پر فاتحہ پڑھ کر کے غریبوں میں بانٹ دیجئے, کپڑوں پر فاتحہ پڑھ کر غریبوں میں بانٹ دیجئے. لیکن جب دیکھیے تو بریانی ہے, پلاؤ ہے, زردہ ہے, قورمہ ہے, ملیدہ ہے, فرنی ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ لوگوں کا مذہب تو کھاؤ پکاؤ, کبھی 12ویں کے نام پر, کبھی 11ویں کے نام پر, کبھی 6ٹھی کے نام پر نیا نیا کھانا پکاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کر رہے ہیں. اگر تم کو ایصال ثواب کرنا ہوتا تو غریبوں میں غلہ بانٹ دیتے, غریبوں میں کپڑا بانٹ دیتے, یا غلہ پر دعا پڑھ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے, کپڑوں پر فاتحہ کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے. لیکن جب دیکھو بریانی ہے, پلاؤ ہے, زردہ ہے, ملیدہ ہے, یہ کیا تماشا؟ کیوں نہیں تم غلوں پر فاتحہ کرتے؟ میں کہتا ہوں ہم آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں, آپ کے اوپر رعایت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا
کہ جب مرغا اور ملیدہ پر فاتحہ کر دیا تو مرغا ملیدہ کے لیے آپ ترس گئے، جب زردہ پر فاتحہ کر دیا زردہ کے لیے آپ ترس گئے، جب بریانی پر فاتحہ کر دیا بریانی سے آپ محروم ہو گئے۔ اب زیادہ تاؤ دلائیں گے تو مبارک پور کے گلہ گودانوں میں گھس کر تمام گلوں پر فاتحہ پڑھ دیں گے، اور مفت لال کی فیکٹری میں گھس کر تمام کپڑوں پر فاتحہ پڑھ دیں گے۔ آپ ایک ایک دانے سے محروم ہو جائیں گے اور ایک ایک چٹ کپڑے سے محروم ہو جائیں گے، روڈ پر بھوکے اور ننگے نظر آئیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ کوا کے علاوہ تو کوئی چیز ملے گی نہیں، کوا ہی پر ہم لوگ فاتحہ نہیں کرتے، باقی تمام چیزوں پر فاتحہ کر دیتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے کہ کیا بات ہے کہ یہ دیوبندی لوگ، وہابی لوگ جن کھانوں پر فاتحہ کر دیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے، ان کا پرسنل میٹر ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اور انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، انہی سے پوچھو۔ اس نے کہا نہیں ان سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ بتائیے آپ کو معلوم۔ میں نے کہا انہی سے پوچھو، کہا نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا نہیں، صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بخاری کی حدیث، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، اسی بخاری سے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور جواب سمجھنا تمہارا کام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حدیث بتائیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے، اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ اور یہاں تو صرف بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ دیا، بسم اللہ بھی پڑھ دیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا، چاروں کل پڑھ دیا، اب شیطان نہیں شیطان کا باپ بھی کھانا چاہے تو کھا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، بہت بے شک۔ تم کہتے ہو کھانے پر کیوں فاتحہ پڑھتے ہو؟ نادانو سنو، اس کو بھی میں ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث، لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها، کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر شوہر کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ وقیل ولا الطعام یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے نبی کیا عورت کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے شوہر سے پوچھے بغیر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الطعام وذالک افضل اموالنا، کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے، اور کھانا تو ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے افضل کس کو قرار دیا؟ موبائل کو نہیں، گاڑی گھوڑے کو نہیں، مکان دکان کو نہیں، کھانے کو سب سے افضل قرار دیا، کیونکہ موبائل پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، مکان اور دکان پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، اب کپڑے پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن کھانے پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، بغیر موبائل کے رہ سکتا ہے، بغیر گاڑی گھوڑے کے رہ سکتا ہے، بغیر بیوی بچوں کے رہ سکتا ہے، لیکن بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وذالک افضل اموالنا، اور یہ ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے، تو جو سب سے افضل تھا اس پر ہم نے فاتحہ پڑھی، اور یہ چغت اعتراض کر رہا ہے کہ کیوں کھانے پر فاتحہ پڑھی۔ اس لیے میرے دوستو آپ ان وہابیوں سے ہوشیار ہو جائیے، ان سے دور رہیے، کیونکہ میل جول خلط ملط کی وجہ سے یہ وہابیت پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اگر آپ ان وہابیوں کا بائیکاٹ کیے ہوتے، ان سے رشتہ ناتا ختم کیے ہوتے تو یہ وہابی سیلاب کی طرح دنیا میں نہ پھیلتے، صرف ہمارے میل جول کی وجہ سے یہ پھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہالینڈ میں میں تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جب سے ہالینڈ میں آئے ہیں کل ہی وہابیوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، صرف وہابیوں کے خلاف نہیں قادیانیوں کے خلاف بھی تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ یورپ میں دو ہی فتنے تیزی کے ساتھ سر ابھار رہے ہیں، ایک وہابیت دوسرے قادیانیت، حالانکہ یہ دونوں انگلی پر گننے کے لائق ہیں۔ پورے ہالینڈ میں وہابیوں کی صرف ایک مسجد ہے جس کو رحمانیہ مسجد کہتے ہیں، اور قادیانیوں کی بھی صرف ایک مسجد ہے، اور اہل سنت والجماعت کی چاروں طرف مسجدیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، حج کرنے جاؤ تو دیکھ لو کہ ہم ہی ہم ہیں۔ ارے نادانو، سعودیہ عربیہ بلکہ خاص طور پر حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اہل سنت والجماعت کا غلغلہ ہے، گلی گلی
میں مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ ہے، گلی گلی میں یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک پڑھا جا رہا ہے، جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا، فرانس جانے کا اتفاق ہوا، بیلجیم جانے کا اتفاق ہوا، بروسل جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے پیرس بھی جانے کا اتفاق ہوا، لیکن خدا کی قسم جہاں جہاں گیا ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترانہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیں ہر آدمی کی زبان پر گونج رہی ہیں۔ آدمی ڈچ زبان میں نعتیں لکھ کر اعلیٰ حضرت کی پڑھ رہا ہے، انگلش میں نعتیں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ جن کے پاس آواز نہیں ہے وہ بھی لمیات نذیر و کفی نظرین اپنے انداز میں گنگنا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت کا ایک بھی کلام پورا یاد نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ہالینڈ میں دیکھا کہ جب وہاں میلاد ہوتی ہے اور سارے بڑے بوڑھے جمع ہوتے ہیں تو ایک لائن سے نعت خوانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نعت پڑھا وہ بھی اعلیٰ حضرت کی نعت، دوسرا پڑھ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی نعت، تیسرا پڑھ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی نعت، سب کے سب اعلیٰ حضرت ہی کی نعت پڑھتے ہیں، ان کو کسی اور کی نعت پسند ہی نہیں آتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ جس شخصیت نے نبی کے ناموس پر اپنی عزت کو قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے یہ عطیہ عطا فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، لیکن میں نے تیرے نام و نشان کو پوری دنیا میں زندہ کر دیا ہے۔ جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہے۔ تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا صاحب کیا بات ہے کہ آپ وہابیوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، اگر آپ کی تقریر کو ہم نے صحیح سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ غلط اور باطل ہیں، ہم لوگ دین سے باہر ہیں، ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک میری تقریر کو سمجھا، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ تم لوگ دین سے باہر ہو، تمہارا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ غلط اور باطل ہیں تو کیوں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارا مذہب پھیل رہا ہے؟ پوری سنی آبادی میں اگر ایک وہابی پیدا ہو جائے تو دھیرے دھیرے وہ وہابی سارے سنیوں کو وہابی بنا دیتا ہے، لیکن یہ سارے سنی مل کر اس ایک وہابی کو سنی نہیں بنا پاتے۔ ایک وہابی سب کو وہابی بنا دیتا ہے، لیکن آبادی کے سارے سنی مل کر ایک وہابی کو سنی نہیں بنا پاتے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کا علمی جواب دوں تو یہ بیچارہ تو بالکل سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ نہیں پائے گا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہالینڈ میں ٹماٹر لکڑی کی پیٹی میں پیک ہو کر کے آتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ میں نے کہا اگر لکڑی کی پیٹی میں ایک ٹماٹر سڑ جائے تو کیا سارے اچھے ٹماٹر مل کر اس سڑے ہوئے ٹماٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک کر سکتے۔ میں نے کہا لیکن اگر اس سڑے ہوئے ٹماٹر کو اس پیٹی سے دور نہ کیا گیا تو دھیرے دھیرے تمام اچھے ٹماٹروں کو سڑا دے گا۔ تو یہ وہابیت سڑے ہوئے ٹماٹر کے مثل ہیں۔ یہ وہابی ایک فاسد جرثومہ ہے، ایک زہریلا مادہ ہے، وہابی اس زمانے کا کینسر ہے، وہابی اس زمانے کا بدبودار پھوڑا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہابیوں کو اپنے معاشرے سے دور کر دو، وہابیوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر تم وہابیوں سے الگ نہیں ہوگے تو دھیرے دھیرے تمہارے ایمان پر خطرات کے بادل منڈلانے لگیں گے۔ میرے دوستو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن جو سوچ کے آیا تھا اس پر تقریر ہی نہیں ہوئی، بارش نے اس تمام خاکے کو دھل دیا، اور جب اسٹیج پر بیٹھا تو ایک دوسری آیت پڑھ لی اور اسی کے اوپر تقریر ہوئی۔ خیر اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لوگ سنجیدگی سے سنتے رہے۔ اگر ایک آدمی کو بھی میری تقریر سے ہدایت مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ اس تقریر کا وہی سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ اللہ رب العزت میری تقریر پر اور ان تمام حدیثوں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہی مسلک انسانوں کو نجات دے سکتا ہے، یہی مسلک مسلمانوں کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔